بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ کی پہلی خاتون ہوا کی، لیکن یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے۔ یہ دراصل اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ انسان ہونے کا اصل مطلب کیا ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے محسوس کیا، جو تجربات کیے، وہی تو ہماری انسانیت کی بنیاد بنے۔ کبھی سوچا ہے کہ پہلا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا تصور کریں، ہوا کے لیے اس کا مطلب تھا کہ وہ کائنات میں پہلے تھیں جنہوں نے ایسے جذبات محسوس کیے جو ان سے پہلے کسی نے کبھی نہیں کیے تھے۔ وہ پہلی تھیں جنہوں نے جدائی کا درد سہا۔ یہ وہ احساس ہے جس سے آج ہم سب جانتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن سوچئے ان کے لیے یہ بالکل نیا تھا، ایک انجانا درد۔ وہ پہلی تھیں جنہوں نے پچھتاوے کا بوجھ محسوس کیا۔ جانتے ہیں نا وہ احساس، غلطی کے بعد جو دل میں چبھن ہوتی ہے، معافی کی وہ امید، وہ بھاری پن، یہ سب کچھ سب سے پہلے انہوں نے محسوس کیا۔ اور وہ پہلی تھیں جنہوں نے تنہائی کو جانا۔ تو اسی لیے ان کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ ہم میں سے ہر ایک کے جذباتی سفر کا ایک طرح سے نقطۂ آغاز ہے۔ تو چلیں کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ حوا کی تخلیق دراصل ایک جواب تھی، تنہائی کا جواب۔ یہ سفر تھا اکیلے پن سے ایک ساتھی ملنے تک کا۔ ذرا تصور کریں کہ جنت میں ہیں، جہاں ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، ہر نعمت موجود ہے، لیکن پھر بھی کوئی اکیلا ہے۔ یہی حال تھا آدم کا۔ ہر مخلوق کا جوڑا تھا، مگر ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ اس سے ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ساتھ اور سنگت اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر جنت بھی ادھوری لگتی ہے۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ اللہ نے آدم پر ایک گہری پرسکون نیند طاری کی۔ ان کی پسلی سے ایک حصہ لیا گیا اور پھر خدائی قدرت سے اس حصے کو ایک مکمل انسان کی شکل دے دی گئی۔ اور جب ہوا نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے دیکھی وہ جنت تھی۔ اور قرآن میں اس تخلیق کا مقصد بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو مقصد کیا تھا؟ سکون، اطمینان، ایک ایسا ساتھ جس میں چین ملے۔ اور اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ وہ تھا ممنوعہ درخت کا معاملہ۔ دیکھیے، یہ صرف ایک درخت یا پھل کی بات نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا، آزادی اور ذمہ داری کا۔ ایک ایسی جنت میں جہاں ہر چیز کی اجازت تھی، بس ایک حد مقرر کی گئی تھی۔ اور اللہ کا حکم بالکل صاف تھا۔ ذرا الفاظ پر غور کیجیے گا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ نہیں کہا کہ اس سے کھانا مت، کہا قریب بھی مت جانا۔ یعنی بات صرف کھانے کی نہیں تھی، بلکہ اس آزمائش، اس بہکاوے کی طرف جانے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بہت سنجیدہ وارننگ تھی۔ آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ظالمین۔ یہ لفظ ظلم سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب صرف کوئی غلطی کر دینا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے حد پار کرنا، ناانصافی کرنا۔ اور اس معاملے میں یہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے دراصل اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف تھا۔ اور یہیں پر کہانی میں ولن کی انٹری ہوتی ہے، شیطان، اور اس کا ہتھیار کوئی تلوار یا طاقت نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیز، وسوسہ، یعنی ایک دھیمی سی سرگوشی۔ یہ شک کا وہ چھوٹا سا بیج ہے، خواہش کی وہ ہلکی سی دستک ہے جو وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو شیطان، جو اپنے تکبر اور حسد کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، آدم اور حوا کے پاس آیا، اور اس نے ان کے دل میں ایک بہت ہی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل فریب بات ڈالی۔ اس نے سرگوشی کی۔ جانتے ہو یہ درخت کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اگر تم نے اسے کھا لیا تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اس نے ان کی معصوم خواہشات کو استعمال کیا اور شک کا بیج بو دیا۔ اب آتے ہیں اس لمحے پر جب وہ غلطی ہو گئی،
اسلامی نقطہ نظر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسے ایک مشترکہ غلطی مانا جاتا ہے، اور یہ غلطی جان بوجھ کر کی گئی بغاوت نہیں تھی بلکہ بھول چوک کا نتیجہ تھا۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے جو عربی زبان میں چھپی ہے۔ انسان کے لیے جو لفظ ہے انسان، اس کی جڑ نسیان سے نکلی ہے، جس کا مطلب ہے بھول جانا، یعنی انسان وہ ہے جو بھول جاتا ہے۔ تو یہ جو عمل تھا یہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک لمحے کے لیے بھول جانے کا نتیجہ تھا۔ یہ اوریجنل سن یا موروثی گناہ کے تصور سے بالکل مختلف بات ہے۔ اور جیسے ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً مل کر اللہ سے دعا کی۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیے، یہ ایک مشترکہ دعا تھی، ایک مشترکہ اقرار تھا۔ دونوں نے اپنی ذمہ داری قبول کی۔ اور اس ایک بھول کے نتیجے میں جنت میں ان کی زندگی کا باب ختم ہو گیا، انہیں زمین پر بھیج دیا گیا۔ لیکن یہ صرف سزا نہیں تھی، بلکہ زمین ان کا نیا گھر تھی، ایک ایسی جگہ جہاں زندگی اب آزمائشوں سے بھری ہونی تھی، جہاں خود کو بہتر بنانے کا ایک نیا سفر شروع ہونا تھا۔ اچھا، زمین پر ان کا سفر کیسا رہا؟ یہ جاننے سے پہلے 1 منٹ کے لیے رکتے ہیں، کیونکہ حوا کی کہانی دوسری روایات میں تھوڑے مختلف انداز سے بھی بتائی جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا موازنہ کر لیتے ہیں، اس سے اسلامی نقطہ نظر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور کچھ عام غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو یہاں ہمیں 3 بالکل الگ تصویریں نظر آتی ہیں۔ پہلی ہے اسلامی روایت، جس میں حوا اور آدم دونوں ذمہ داری میں برابر کے شریک ہیں، غلطی مشترکہ تھی۔ پھر آتی ہے یہودی عیسائی روایت، جس میں اکثر حوا کو وہ پہلی شخصیت دکھایا جاتا ہے جو بہکاوے میں آئیں، اور اسی سے اوریجنل سن کا تصور جڑتا ہے۔ اور تیسری ہے للت کی کہانی، جو، اور یہ بات بہت اہم ہے، کہ یہ مذہبی کتابوں کا حصہ نہیں بلکہ ایک لوک داستان ہے۔ للت کو اکثر بغاوت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب یہ فرق واضح ہو گیا ہے تو واپس حوا کی کہانی پر چلتے ہیں۔ جنت سے نکلنے کے بعد ان کی زندگی کیسے تھی؟ آخر وہ انسانیت کی ماں کیسے بنی؟ زمین پر ان کا سفر ایک بہت تکلیف دہ جدائی سے شروع ہوا۔ روایات کے مطابق آدم کو آج کے سری لنکا میں اتارا گیا اور حوا کو جدہ یعنی عرب میں۔ وہ سالوں تک الگ رہے، دونوں اللہ سے معافی اور ایک دوسرے سے ملنے کی دعا کرتے رہے۔ اور پھر جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو وہ عرفات کے میدان میں دوبارہ ملے، اور اس ملاپ کے بعد انہوں نے مل کر ایک نئی شروعات کی۔ انہوں نے کعبہ تعمیر کیا، جو زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا پہلا گھر تھا۔ انسانیت کی ماں ہونے کا مطلب تھا کہ ان کی زندگی میں بے پناہ خوشیاں بھی تھیں اور ناقابل تصور غم بھی۔ انہوں نے انسانی خاندان کو جنم دیا، اسے بڑھایا، لیکن انہوں نے ہی انسانی تاریخ کا پہلا اور سب سے بڑا المیہ بھی دیکھا، جب ان کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کو انہوں نے 100 سال تک اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ واقعی ان کی زندگی انسانی ہمت اور برداشت کی ایک زبردست مثال ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر انسانیت کی ماں، ہماری پہلی ماں، آج ہماری اس دنیا کو دیکھتی تو وہ کیا سوچتی؟ ان کی کہانی صرف ایک ابتدا کی داستان نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں ہماری مشترکہ جڑوں کی یاد دلاتی ہے، ہماری غلطیاں کرنے کی فطرت کی یاد دلاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر توبہ کرنے، معافی مانگنے اور ہمیشہ ایک نئی شروعات کرنے کی ہماری صلاحیت کی یاد دلاتی ہے۔ اور یہ سبق آج بھی اتنا ہی سچا ہے جتنا یہ تاریخ کے پہلے دن تھا۔